انجینئر صاحب اگر ہم دیکھیں اس وقت جو نفرت ہے، تقسیم ہے، دوریاں ہیں، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کون سی دوریاں آپ بات کر رہے ہیں؟ سر اگر ہم اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں جو جماعتوں دوریاں کو اگر ہم دیکھیں ان کے درمیان ایک پارٹی کو لے کے تمام تر چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک وقت تھا، وہ بھی ہم اسی میں سوال کر لیتے آپ سے کہ کبھی کبھی آپ کہا کرتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوجی حضرات ہیں، یہ اگر خانہ کعبہ کے چھت پر بھی جا کے یہ سجدہ کر لے اور کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن عوام پھر بھی نہیں مانے گی، آج آپ اس بیان کے ساتھ کیا ہیں؟ جی میں آج بھی قائم ہوں، بلکہ میں تو کہوں گا 2 دفعہ بھی کریں تب بھی نہیں ہوگا ایسے۔ اس کی وجہ یہ کہ 9 مئی 2023 کے بعد حالات و واقعات کافی زیادہ بدلے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ میرے خیال ہے پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے سامنے آئی ہے، ان کو جواز بھی ایک مل گیا۔ اب اس کے پیچھے کون تھا؟ الٹیمیٹلی یوز ہونے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو لوگ ضمانتیں اپنی کرواتے پھر رہے ہیں یہ ہمیں ویڈیو کیمروں میں وہاں نظر نہیں آتے تھے، باقی یہ کہنا کہ جی وہاں سے سیکیورٹی ہٹا لی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس قسم کا دانہ اگر ڈالا کسی نے تو چگ تو لیا نا چگنے والوں نے۔ ہم بھی بڑے لوگ دانہ ڈالتے تھے لیکن ہم نے کبھی چگا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ خان صاحب کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب کے قریب کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو کافی پھونک چڑھا دی تھی کہ آپ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر تخت نہ ملے نا تو پھر تختہ ملتا ہے۔ یہ تو دعائیں دیں آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو، آئین کو، کہ تختے تک بات نہیں جا رہی، ابھی عدالتیں بھی تھوڑی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ انہی عدالتوں نے بھٹو کے ساتھ جو ظلم کیا، میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک تاریخی طور پر پاکستان کی سیاست کا شب خون مارنے والی بات ہے۔ تو یہ والا ایپیسوڈ ریپیٹ ہو سکتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس ایکسٹریم تک معاملات نہیں جائیں گے، ورنہ کیسز تو ان کے پاس موجود تھے۔ اگر ہم دیکھیں اس وقت جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ الیکشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہیں اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہے، پھر کہیں نہ کہیں ایک جماعت جو ہے اس کی قبولیت ہے، مقبولیت نہیں ہے، ایک جماعت کی قبولیت نہیں ہے، مقبولیت ہے۔ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور سچویشن یہ ہے جس طریقے سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، دوسری جماعت جو ہے خاص کر نون لیگ جس کو سپورٹ حاصل ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ انتشار سے بھرپور ہوگا، کہیں نہ کہیں خوفناک؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ تو ریپلیکا ہی ہو رہا ہے 2018 میں۔ بالکل آپ اگر خبروں میں نام ختم کر دیں اور خبریں سننا شروع کر دیں تو یہ 2018 والی خبریں ہی آ رہی ہیں، یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں محکمہ زراعت سامنے آیا تھا، اب اور طرح کے محکمے سامنے آ رہے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کسی کے جمع ہو رہے ہیں، کسی کے نہیں ہو رہے، تو جمع ہو گئے جن کے ان کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، اور کینڈیڈیٹس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہے۔ یہ وہی ایک لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کو الیکشن کو میں نے کور کیا ہے، 2013 کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے سر، اگر اس الیکشن کی بات کی جائے، تائید کنندہ جو ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اگر کوئی ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے، جس قسم کی یعنی توڑ پھوڑ یہ ساری چیزیں جی میں اس طرف آنے لگا تھا، وہ میں بات اپنی مکمل کر لیتا ہوں۔ جی میں نے تو ابھی تمہید بنائی تھی اس کے اوپر۔ پہلے تو یہ آپ جیسے لوگوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم کوئی پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا، اب تو سب نے مان لیا ہے 2018 میں جو کچھ ہوا۔ تو اگر آج پی ٹی آئی یا ان کے سپورٹرز یہ اعلانیہ طور پر کہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا، اس وقت کی مقبول جماعت نون لیگ تھی، بالکل تھی، ٹھیک ہے، اتنا کچھ کر کے بھی انہوں نے پنجاب میں اکثریت لے لی تھی، پھر بھی حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں 2013 میں پی ٹی آئی نے سادہ اکثریت کے پی میں حاصل کی، لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں حکومت بنانے دی، حالانکہ اس وقت وہ بھی جوڑ توڑ کر کے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ وہ گڈ جیسچر جو نواز شریف صاحب نے 2013 میں دیا تھا، وہ خان صاحب نے 2018 کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نہیں دیا۔ تو ظاہر انسان تو انسان ہے، پھر وہ چیزیں سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب وہ مزے لے رہے ہیں، ہم انہیں بھی سمجھائیں گے جس طرح ان کو سمجھاتے تھے، انہیں تو زیادہ سمجھائیں گے اس اعتبار سے کہ آپ کے ساتھ تو پہلے سب کچھ ہو چکا ہے، اب آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میں آپ کو ریالٹی یہ بتاؤں، اس وقت ان کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ گلا شکوہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا صحافی کرتے ہیں نون لیگ کو، انہیں کیوں گلا کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے 2018 میں عمران خان صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، کرنے والے اس وقت کر رہے تھے،
اور آج وہ کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ 9 مئی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے عوام کی ہمدردیاں بھی اس طرف چلی گئیں کہ جی بڑا غلط ہوا, پاکستانی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. باقی اس کی جو تحقیقات ہیں وہ الگ, لیکن ایک ایپیسوڈ تو ایسا غلط ہوا ہے جسے اب خان صاحب نے شروع میں مس ہینڈلنگ کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑیں گے یہ تو ہوگا, آندہ بھی ہوگا. بعد میں انہوں نے مذمت کی, لیکن وہ شروع میں جو جذباتی سٹیٹمنٹس نکل جاتی ہیں نا, وہ خان صاحب کو 99 پہ سانپ کاٹ گیا. تو جب 99 پہ سانپ کاٹے تو پھر سیدھا آپ نیچے آ جاتے ہیں. اب دوبارہ سے سیڑھی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. باقی میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بالکل ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہ کریں. ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچے اگر نافرمان بھی ہوں, کہیں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہو تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال ہے تو اپنے لوگ ہیں. میں تو یقین کریں کہ میں جب یہ ساری عدالتی خبریں اور باقی چیزیں بھی میرے تک پہنچتی ہیں, میں تو پرسنلی بہت دکھی ہوتا ہوں جی. اور میں نے اپنے اینڈ کے اوپر جتنے بھی ہائر اپس ہیں ان تک اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی بھجوائی ہیں کہ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں. اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر کچھ لوگوں کے نام آ گئے, اور ابھی تک وہ بیچارے اپنا کیس ہی آگے نہیں چلا پا رہے کہ وہ شناخت پریڈ کے عمل سے آگے معاملات چل ہی نہیں رہے ہیں. 6-7 مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹیں گے یہ کہہ کے جی آپ تو بے قصور تھے. تو زندگی کے 6 مہینے آپ نے لیے, وہ آپ نے سمجھ لیں وہ ان کی 6 مہینے کی زندگی کم کرتی ہے آپ نے. اور جو اس کے پیچھے ان کی خاندان کی حالت ہے, ان کے رشتہ داروں کی حالت ہے, وہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. جو لوگ جرم میں شامل ہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے. خان صاحب نے بھی, میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ انسٹرکشن دی ہوگی کہ آپ نے آگ ضرور لگانی ہے, توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے احتجاج تک کی بات کی ہوگی, اور یہ نیچرل ہے. پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی احتجاج سے آگے کی بات نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا کہ وہ اسلحہ آپ پکڑ لیں, ورنہ تو وہاں اسلحہ بردار لوگ پہنچے ہوتے نا. لیکن یہ 9 مئی کا جو ایک ایکٹیویٹی ہے, ثانیہ ہے, یہ فیسیلیٹیٹ تو اس اعتبار سے ہوا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ اگر وہ چاہتے اسٹرکٹ سیکیورٹی کر کے اسے روک سکتے تھے, لیکن ان کے پاس اپنا ایک اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ سے انہوں نے محروم کر دیا, تو ہم نے بھی جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر جو کچھ کرنا ہے. ظاہر جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے, بالکل جی. اور یہ تو عدالت یا عدالتی کمیشن ہی ثابت کر سکتا ہے کہ پیچھے اس معاملے میں اصل کلپرٹ کون ہے. لیکن ایپیسوڈ غلط ہے, بہت غلط ہوا, اور اس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کم از کم اپنے کئی ایک معاملات میں وہ باقی جماعتوں سے, اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو, یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جمہوریت کے لیے کھڑی ضرور ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے گھر والے اتنے ناراض ہیں کہ اب ہم بھی اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے, وہ 9 مئی کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ 9 مئی جو ہے نا بہت بڑی مثال ہے. اگر ہم